أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين معزز سامعین وقار بے بیان لطف و کرم ہے اس ذات وحدہ لا شریک کا جس نے ہمیں پاک صاف ہو کر اپنے پاک کر کے حاضر نصیب فرمائی دعا ہے خالق علم ازل کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارا آنا ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ قدس میں قبول و منظور فرمائے سامعین وقار یہ مہینہ چونکہ ماہ رجب ہے یہ بڑی ہی عظمتوں والا مہینہ ہے ایسے تو اللہ کا بنایا ہوا کوئی بھی دن کوئی بھی لمحہ برکت اور رحمت سے خالی نہیں ہوتا البتہ انسان کے ذمہ ہوتا ہے کہ اس نے برکت لینی ہے رحمت لینی ہے یا اس نے اپنی سرکشی کے پیچھے چلنا ہے لیکن چونکہ یہ ایک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے بڑی بڑی ہستیوں کو مبعوث فرمایا جیسے کہ ہم دیکھیں گے کہ اہل بیت میں سے بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں وہ اسی مہینے کے اندر ان کی ولادت ہوئی تو اسی مناسبت سے یہ مہینہ عظیم اس لیے بھی ہے کہ اس کے اندر 27 رجب المرجب بھی ہے تو یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سرکار انبیاء سرکار دو عالم خاتم المرسلین حضرت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنے دیدار سے ان کو نوازا یہ سن لینے کے لیے آسان ہے پڑھ دینے کے لیے آسان ہے جو لوگ مشتاق ہوتے ہیں ملاقات کے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ملاقات کتنی اعلیٰ چیز ہے ہمارے اندر یہ ہے کہ ہمارا وہ مرتبہ نہیں بن پا رہا کہ اس مرتبے پر ہمیں جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ وہ اس دنیا سے نکلنا چاہتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ دنیا کی جو غلاظتیں ہیں اس میں جو شیطان پیچھے پڑ جاتا ہے اس میں نافرمانی کا جو سلسلہ ہے اس سے جان چھوٹے اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسی زندگی کو حاصل کر لیں جو زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے اور بڑی ہی پاکیزہ زندگی ہے ہمارا یہاں پہ دل لگا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل ان سے نہیں لگا اس لیے ہمارا دل ان سے لگ گیا حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ دل جو ہے نا یہ جیسے جنگل کے اندر ایک پر جو ہوتا ہے نا کوئی بھی جانور ہے اس کا ایک پر ہو تو وہ اڑ رہا ہوتا ہے ہوا کے ساتھ تو ہوا کیا ہوتی ہے کہ جنگل کے اندر ایک طرف سے نہیں چلتی
وہ چونکہ درخت ہوتے ہیں، کہیں پہاڑ آگے، کہیں ندیاں آگے، کہیں درخت آگے، تو وہ ہوا کبھی ادھر سے آتی ہے کبھی ادھر سے آتی ہے، ہوا بل مارتی پھرتی ہوتی ہے۔ وہی جو پتا ہوتا ہے نا، یا وہ جو پر ہوتا ہے، وہ کبھی اڑتا ہے ادھر جاتا ہے، کبھی اڑ کے ادھر آتا ہے، کبھی اڑ کے ادھر آتا ہے۔ تو میرے نبی نے یہ مثال دے کر صحابہ کو فرمایا کہ دل جو ہے نا یہ اس پر کی طرح ہے، دل جو ہے نا یہ اس پر کی طرح ہے کہ یہ دل کبھی کدھر جاتا ہے، کبھی کدھر جاتا ہے، کبھی یہ دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں ترجمہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ نے مجھے توفیق بخشی کہ میں نے قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق بخشی کہ آپ آئے، ہم نے مل کر قرآن کریم کی تلاوت کی، ہم نے مل کر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کی، تو ہمارے دل کا جو ایمان تھا وہ تازہ ہو گیا۔ جب دل کا ایمان تازہ ہو گیا تو اب اس دل کی کیفیت اور ہے، اب ہمارا دل کیا کرتا ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں گے، ہم جتنا ہو سکا نیکی کریں گے، کیونکہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنی اور ایمان تازہ ہوا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جب مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کا ماحول ہی بڑا خوشگوار ہوتا ہے، بڑا رحمتوں والا ماحول ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر میں آ کر سکون نہیں ملے گا تو کدھر ملے گا، تو یہاں پہ سکون ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم کہیں بازار میں جاتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ ڈاماڈول ہوتا ہے، وہ دنیا میں لگ جاتا ہے۔ ہم اپنے کاروبار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا دل کہتا ہے کہ چلے جی آج بھی اس سے دھوکہ کر لیں، اتنا مال آ جائے گا، اس سے دھوکہ کر لیں، اتنا مال آ جائے گا۔ تو یہ دل کی کیفیت جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ دل جو ہے نا یہ اسی پر کی طرح ہے، کبھی کدھر جاتا ہے کبھی کدھر جاتا ہے۔ فرمایا اس سے پہلے کہ یہ شیطان کی طرف چلا جائے اس کو رحمان کے ساتھ لگا لو۔ دل جو ہے نا یہ شیطان کے ساتھ لگے، شیطان کی طرف جائے، اس سے پہلے اس کو رحمان کے ساتھ لگا لو، اللہ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لو، اللہ کی شریعت کے ساتھ، اللہ کے محبوب کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لو، اللہ کے ساتھ، رحمان کے ساتھ اس کو لگا لو۔ تو اس لیے جو دل کی کیفیات ہوتی ہیں یہ بدلتی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جو دل لگ جاتا ہے، جو اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کر بیٹھتا ہے، پھر دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اس کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا ملے۔ جب وہ سیدی اعلیٰ حضرت ہے نا، آپ کا بڑا خوبصورت شعر ہے، چونکہ اہل سنت ہے ہمارا، تو وہ امام جو ہے وہ بریلوی کے امام احمد رضا خان بریلوی، آپ نے جو ہے نا کمال کر دی ہے، محبت کا جو ثبوت آپ نے پیش کیا ہے نا، جو اشعار آپ نے پیش کیے ہیں، وہ بندہ پڑھ کے باقی بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب قبر میں تشریف لائیں گے نا حضور، تو فرشتے پوچھیں گے نا کہ بھئی کیوں آئے ہو یہاں پہ، کیا ہے، وہ جو 3 سوال ہیں وہ ہوں گے ہر بندے سے۔ تو سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں جب میں جاؤں گا نا تو فرشتے بھی وہاں پہ آئیں گے، اور اللہ کے محبوب بھی، سرکار انبیاء بھی وہاں پہ آئیں گے، آپ کا بھی دیدار ہوگا۔ تو فرمایا کہ پھر میں تو نہ حضور کے قدموں پہ گر جاؤں گا، میں تو حضور کے قدموں سے لپٹ جاؤں گا۔ تو فرمایا کہ اگر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے راستے۔ فرمایا پھر جب مجھے فرشتے اٹھانے لگے نا کہ اٹھ احمد رضا اپنا حساب تو دے، تو فرمایا کہ میں ان سے بھی کہوں گا کہ ایک مرتبہ تو مجھے ان کے قدموں میں جو ہے وہ پڑا رہنے دو، ان کے قدموں سے لپٹ لینے دو، ان کے واسطے ہی تو یہاں پہ پہنچے ہیں، ان کی زیارت ہو جائے گی، ان کا دیدار ہو جائے گا، ان کے دیدار کے لیے۔ تو وہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہماری تو محبتیں دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ بڑی دور دور تک کا۔ ہم تو اپنی دعاؤں کے اندر آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ ہم دن کے اندر کتنی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہماری اگر 50 سال کی زندگی ہے اس کے اندر ہم نے کتنی دعائیں مانگی ہیں، اور پھر ان دعاؤں کے اندر ہم نے کتنی مرتبہ ہمارے نبی کا دیدار جو ہے وہ اس کے لیے دعا کی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہماری دعاؤں کے اندر کتنا ہے یہ۔ اور اللہ کی دیدار کی، اللہ کا دیدار ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے علماء نے کچھ نہیں بتایا اور کچھ ہم نے خود کوشش نہیں کی کہ اس چیز کی طرف بھی آنا چاہیے۔ اللہ کا دیدار جو ہے یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، اللہ کی یہ آنکھیں نا بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جس کو اللہ نے آنکھیں نوازی ہیں، جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس سے جا کے پوچھو کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اللہ نے زبان دی ہے، ہم آپ ہر طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں، اپنا معافی ضمیر اگلے کو سمجھا سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں۔ تو جس کی زبان نہیں ہے اس سے جا کے پوچھو اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اور جس کے ہاتھ نہیں ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کھا پی نہیں سکتا، وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کام کاج نہیں کر سکتا، وہ معذور ہے، اس سے جا کے پوچھو ہاتھوں کی قیمت کیا ہے۔ جس کے پاؤں نہیں ہے اس سے جا کے پوچھو پاؤں کی قیمت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا خوبصورت بنایا، کتنے خوبصورت ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، زبان دی، کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ لیکن اللہ خود ہی فرماتا ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ کی سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔
جنتیوں کو جب جنت مل جائے گی اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا بتاؤ اس کے علاوہ بھی تمہیں کچھ چاہیے؟ اس کے علاوہ بھی تو کہیں گے اے پروردگار جو چیز ہمیں چاہیے تھی اتنی اعلیٰ جنت عطا فرما دی، اس کے اندر جو کیونکہ جنت کی جو صفات ہے اس کے اندر اگر کسی بندے کے دل میں آئے گا کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو فوراً سے پہلے ان کے سامنے ہوگی وہ چیز۔ اگر اس کا وہ پرندہ جو ہے اڑتا جا رہا ہے، اس کا دل کیا کہ یہ پرندہ جو ہے بنا ہوا میرے سامنے ہونا چاہیے، تو ابھی اس کے دل میں یہ خیال آئے گا تو اس کے سامنے موجود ہوگا۔ یہ جنت کی بہت ساری اس کے علاوہ بھی کیفیات ہیں، چونکہ میرا موضوع جو ہے وہ میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، تو ہم نے جو ہے اس چیز کو سمجھا نہیں ہے، لیکن اللہ کے محبوب کو جب اللہ رب العزت نے اپنا دیدار نصیب فرمایا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی اے پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جو آواز سنی تھی، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے، کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے، تو جب کلام ہوتے تھے آواز آتی تھی تو ان کو وہ آواز بڑی پیاری، اللہ کی آواز ہو، اللہ کے ساتھ کلام ہو رہا ہو تو کیا کیفیت ہوگی، حضرت موسیٰ آگے سے ان کا کیا عظمت و شان ہے ان کی کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کلام کیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا کہ یہ کلام کی چاشنی اتنی ہے، اس کے اندر اتنی خوبصورتی ہے، یہ اتنا میٹھا کلام ہے، تو کیوں نہ اس ذات کا دیدار کیا جائے، کیوں نہ اس کو دیکھا جائے۔ تو انہوں نے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ نہیں اے پروردگار میں نے دیکھنا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا وہ اللہ کے ساتھ کئی مرتبہ مسجد ہو لیا کرتے تھے، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، اللہ کی محبت ہے، جس بندے کے ساتھ اللہ محبت فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی مرتبہ کہہ لیتے یا اللہ نہیں ہے اس کو ایسے ہی کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے موسیٰ ایسے ہی کر لیں گے۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے، جن بندوں کو نواز دے اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے کہا کہ نہیں دیکھ سکتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں یا اللہ میں نے دیکھنا ہے۔ تو اب اللہ نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے موسیٰ دیکھنا ہے نا، تو ایسے کر کے سب سے پہلے میں اپنی تجلی جو ہے نا یہ پہاڑ پہ مارتا ہوں۔ کوہ طور جو ہے بڑا مضبوط پہاڑ، کہا کہ میں اس پہاڑ پہ جو ہے وہ اپنی تجلی مارتا ہوں، تو اس کے بعد اگر یہ پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹکا رہا نا تو پھر تم بھی دیکھ لو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی ذاتی تجلی نہیں بلکہ صفاتی تجلی، اور محدثین نے لکھا ہے کہ ایک تو ذاتی تجلی نہیں تھی، صفاتی تھی، پھر اس کے درمیان بھی 70,000 پردے تھے، اور 70,000 پردوں کے بعد جب اللہ نے اپنی صفاتی تجلی جو ہے وہ کوہ طور پر ماری تو فرماتے ہیں کہ کوہ طور جو ہے وہ اللہ کی تجلی کی وجہ سے ریزہ ہو گیا، بکھر گیا، پھٹ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس تھے، وہ تجلی جو ہے وہ پہاڑ پہ پڑی، حضرت موسیٰ صرف اتنا دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گئے، زمین پہ آ پڑے، صرف آپ کی اللہ رب العزت کی صفاتی تجلی۔ پھر اللہ کے نبی نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کیا بات کرنی تھی کہ یا اللہ دیکھنا ہے، وہ تو صفاتی تجلی نہ دیکھ سکے بلکہ تجلی بھی پہاڑ پہ پڑی، پہاڑ کو نہ دیکھ سکے جس پہ صفاتی تجلی پڑی ہے۔ تو بہرحال اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی یہ صفاتی تجلی پہاڑ پہ پڑتی ہوئی دیکھی، ان کی آنکھوں کی بینائی اتنی تیز ہو گئی تھی، فرماتے ہیں کہ 50 کلومیٹر کے فاصلے سے کالی رات کے اندر کالا پہاڑ کے اوپر کالی چوینٹی بھی چل رہی ہوتی تھی، 50 کلومیٹر دور کے فاصلے سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی صفاتی تجلی کا کمال ہے، جو وہ پہاڑ پہ پڑی صرف اس کو دیکھا۔ تو جو میرے نبی جو ہیں وہ اللہ رب العزت کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں، اور پھر صفاتی تجلیاں نہیں بلکہ خود اللہ رب العزت کا دیدار فرما کے آئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا، فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے خود پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو کیا عالم ہوگا، بلکہ وہ نا ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہاں پہ میں ایک چیز عرض کروں گا کہ گواہی تب دی جاتی ہے جب بندے نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو۔ آپ جج کے پاس چلے جائیں نا تو آپ کہیں کہ میں فلاں معاملے میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں، تو کہے گا کہ آپ اس وقت موجود تھے جب یہ واقعہ ہوا؟ آپ کہیں کہ نہیں میں اس وقت موجود نہیں تھا۔ وہ جج پوچھے گا کیا آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہے کہ نہیں جی میں نے آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا۔ تو جج کہے گا کہ کیا آپ نے سنا ہے کانوں کے ساتھ؟ وہ کہے کہ جی نہیں۔ تو جج آگے سے کیا کہے گا، بے وقوفو گواہی دینے آگے ہو، دیکھا تم نے نہیں، موقع پہ تم موجود نہیں تھے، سنا تم نے نہیں ہے، گواہی دینے کے لیے آگے ہو۔ تو گواہی قبول ہی اس کی ہوتی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، پھر گواہی قبول ہوتی ہے۔ تو اب اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جو کلمہ اللہ نے نازل کیا نا وہ صرف لا الہ الا اللہ تھا،
آگے حضرت آدم علیہ السلام کا نام تھا، یعنی نبی کا نام آ گیا. تو جتنے نبی آئے سب کے پاس جو کلمہ آیا صرف لا الہ الا اللہ تھا. جب ہمارے نبی کی باری آئی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ آ گیا. اچھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ جناب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بتائیں آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں دیکھا. تو کہا کہ اگر دیکھا نہیں ہے تو ہم کلمہ کیسے پڑھیں، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ آپ کو کسی نے بتایا ہو؟ کہا ہاں مجھے تو جبریل نے بتایا کہ اللہ ایک ہے. اسی طرح آگے چلتے کہ باقی انبیاء کی طرف حضرت ابراہیم سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ بتائیں، آپ کہتے ہیں اللہ کو ایک مانو، آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ کہا کہ نہیں دیکھا تو نہیں، مجھے بھی ابراہیم جو ہے وہ حضرت جبریل نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے. حضرت اسماعیل کے پاس آ گئے، کہا کہ آپ نے دیکھا ہے جناب اللہ ایک ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کو مانو، تو آپ نے دیکھا ہو ہمیں بتا دیں. کہا نہیں مجھے بھی نہیں پتا، مجھے بھی جبریل نے بتایا ہے. لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی نا، پوچھا نا کہ جناب آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں رب کعبہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. اشہد ان لا الہ. پہلے نبی جتنے بھی امتی آئے ہیں وہ اشہد نہیں کہہ سکتے تھے، ساتھ میں وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں. گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہوتا ہے. اب ہمارے نبی نے ہمارے لیے کتنی آسانی فرما دی اور ہمارے لیے کتنی بڑی یہ نعمت ہے. باقی نبی جتنے بھی ہیں ان کی امتیں کلمہ پڑھے صرف لا الہ الا اللہ. ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہے، اپنی آنکھوں سے ہمارے نبی نے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آپ کے بارے میں چونکہ مختصر باتیں تو بہت ہوتی ہیں، ایسے موضوع پر وقت کی قلت کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے کچھ چونکہ ذہنوں کے اندر ہوتا ہے، ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں کہ جو جتنے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، وہ مرتے ہیں، مر کے مٹی ہو جاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے جب معراج پہ جا رہے تھے. سب سے پہلے تو یہ بات دیکھیں کہ حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے نا، تو آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے. تو اس وقت میں چونکہ آپ پر پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، مکہ والوں نے بڑا پریشان کیا، کبھی پتھر مارے جا رہے ہیں، کبھی اوجڑیاں رکھی جا رہی ہیں، کبھی گھر والوں نے پریشان کیا ہو، کبھی باہر والوں نے، کبھی کچھ ہے، اور کبھی جو ہے آپ کو گھر سے نکال کے وہ گھاٹی میں بند کر دیا ہے اور ان سے قطع تعلق ہی کر دیا ہے. پتے کھا کر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ مکہ کی سب سے رئیسہ عورت تھی، سب سے زیادہ مال اور پورے مکہ کو پالنے والی، ایک قسم کا پورے مکہ کو پالنے والی حضرت خدیجہ جو ہے وہ. لیکن کیا ہوا کہ گھر سے جب نکال دیا، گھاٹی میں باندھا، تو وہی حضرت خدیجہ جب لوگوں کو مال تقسیم کرتی تھی تو سونے کے برتنوں میں، جب میرے نبی کی دعوت کی نا ولیمے کی، تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جب لوگوں کی دعوت کی نا، تو دعوت کے اندر جو برتن استعمال ہوئے تھے وہ سونے کے برتن تھے، ان کے اندر جو چمچ تھے وہ سونے کے چمچ تھے. اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ بعد میں اعلان فرما دیا، فرمایا تمہیں نہیں پتا میری کن سے شادی ہوئی ہے، میں جن سے میری شادی ہے وہ خاتم الانبیاء ہیں. ان کی عظمت کو سمجھ چکی تھی، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھ چکی تھی. فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کے جوتے کے صدقے سے یہ برتن بھی تم کو دیے، جو بندہ جس برتن میں کھا رہا ہے وہ برتن بھی ساتھ لے جائے. یہ حضرت خدیجہ. لیکن کیا کیا کہ گھاٹی میں بند کر دیا. اب وہی حضرت خدیجہ جو لوگوں کے اندر سونے کے برتن تقسیم کرتی رہی، آج وہ وہ جو ہے پتے کھا کر گزارا کرتی ہیں. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ آپ نے آخری وقت کے اندر پتے کھا کر گزارا کیا. تو جب حضور کا یہ عالم تھا کہ مکے والوں نے اتنا پریشان کیا ہوا تھا، حضور جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں سوئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو ملاقات کروا دیتے ہیں، سارا کچھ ہی بھول جائے گا، ساری تکلیفیں جاتی رہیں گی، ساری مصیبتیں جاتی رہیں گی. پھر اللہ رب العزت نے اپنا دیدہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرنے والا واقعہ کہ حضرت جبریل امین جب آئے نا براق لے کر، میرے نبی سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ سے ملاقات کے مشتاق ہیں، آ جائیے، ہم بیٹھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں اپنے انداز کے اندر بیان کر رہا ہوں. تو جب نا حضرت جبریل امین نے براق آگے کیا، حضور جو ہے وہ براق پر پاؤں رکھنے لگے نا، پورا پاؤں براق کے اوپر رکھا، پھر پیچھے کر لیا، نیچے اتر آئے. تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ نے پاؤں رکھا بھی پھر واپس آ گئے؟ کیا دل نہیں کرتا اللہ سے ملنے کو؟ کیا اللہ سے ملاقات کو دل نہیں کرتا؟ تو حضور آگے سے عرض کرتے ہیں جبریل کس کا دل نہیں کرتا کہ اللہ سے ملاقات نہ کی جائے؟ اتنی محبت ہے، اللہ سے ملاقات نہ کی جائے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے دل کرے کہ اللہ سے ملاقات نہ کی جائے؟ لیکن اے جبریل مجھے اپنی امت کی یاد ستاتی ہے،
کہ میں تو اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا، میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے گی۔ تو حضرت جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہی عرض کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جائیں میرے محبوب سے کہیں کہ آپ آ جاؤ ہمارے پاس، جب ہمارے پاس آ جاؤ گے نا پھر جب بیٹھ کے باتیں کریں گے آپ جیسا کہو گے ویسا ہی کر دیں گے۔ تبھی صورت نازل ہوئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا حبیب ہمارے پاس آ جائیں، پھر جب آپ جیسا کہتے جائیں گے ویسا ہم کر لیں گے، آپ کہنا جیسے کہو گے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے پروردگار میں نے اپنی ساری امت کو بخشوانا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب قیامت والے دن جتنے لوگوں کی طرف آپ اشارہ کریں گے میں ویسے ان کو جنت عطا فرماؤں گا۔ یہ شب معراج ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور کا وہ معراج پہ جانا، میں نے جیسے عرض کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ جیسی نعمت ہم کو مل گئی، ہم گواہی دے سکتے ہیں، اشہد ساتھ میں لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ آج کی رات ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے معراج کروائی، جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے اور 50 نمازوں کا تحفہ میں یہاں پیش کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا، اور یہ اندازہ لگائیں کہ کوئی بندہ کسی کو اگر بڑا بندہ تحفہ دے دے تحفہ واپس نہیں کرتا۔ بڑا بندہ تحفہ دیا ہو نا کسی نے اور اللہ نے تحفہ دیا ہو، دینے والے اللہ کی ذات ہوں، لینے والے حبیب ہوں، اور پھر 50 نمازوں کا تحفہ ہو۔ حضور نے فرمایا مجھے تحفہ دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرنے لگا، حضرت موسیٰ کہنے لگے میں جانتا ہوں بنی اسرائیل سے میں واقف ہوں، میں ان لوگوں سے بڑا واقف ہوں، میں نے ان کے اندر زندگی گزاری ہے، آپ ایسا کریں کہ یہ 50 نمازیں زیادہ ہیں، کم کروا لیں، آپ کی امت پڑھ نہیں سکے گی، میں ان لوگوں سے بڑا اچھے سے واقف ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیج دیا، میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں گئے، 5 کم کروا لی، پھر آئے، پھر حضرت موسیٰ نے واپس بھیج دیا کہ یہ بھی زیادہ ہے، پھر 5 کم کروا لی، کرتے کرتے جو ہے وہ 9 چکر لگائے اور 45 نمازیں کم کروا کر پیچھے 5 بچ گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسا کریں کہ آپ یہ بھی کم کروا لیں، میرا تجربہ ہے کہ یہ نہیں پڑھ سکیں گے، میرا تجربہ، میں بنی اسرائیل کے اندر رہا ہوں، مجھے تجربہ ہے اس چیز کا کہ یہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ اور پھر میرے نبی نے کیا فرمایا کہ موسیٰ مجھے حیا تھی اپنے پروردگار سے کہ اللہ نے مجھے تحفہ دیا تھا، میں نے تحفہ واپس کیا ہے، تحفہ دیا ہے، میں نے تحفہ واپس کیا ہے، 50 نمازیں تحفے میں تھی، 45 واپس کر دی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب آپ پریشان نہ ہوں، اپنی امت سے کہہ دینا کہ یہ 5 نمازیں پڑھتے رہیں، میں ان کو 50 کا ثواب ہی دیتا رہوں گا، 50 کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن ہم اتنے بدبخت ہیں، ہمارے نبی کو دیا ہوا تحفہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ نا جو ہے وہ فرشتے لوگوں کو پکڑتے اور ان کا سر جو تھا وہ پتھر کے ساتھ کچلتے، فرماتے ہیں اتنے بڑے بڑے ان لوگوں کے سر تھے، اور جب پتھر کے ساتھ کچلتے ایک مرتبہ وہ کیما بن جاتا، تھوڑی دیر بعد پھر وہ ٹھیک ہو جاتا، پھر وہ کچلنا شروع کر دیتے۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ معاملہ ان کے ساتھ لگاتار ہوتا رہا۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو نماز جیسا عظیم تحفہ دیا گیا، اور ان کی یہ سر جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے تھے، یہ سر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے تھے، ان کو اس لیے یہ سزا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں میرے نبی نے جو ہے وہ زمین پر آ کر ہمیں بتائیں، اللہ سے ملاقات کر کے آئے۔ یہ عجیب معاملہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کیسے چلے گئے، آسمان کیسے پھٹ گیا؟ بھی جب بلانے والی ذات اللہ کی ہو، جانے والے حبیب ہوں، تو ہمیں اس چیز سے کیا مسئلہ ہے؟ ہم اللہ کے معاملات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہمیں تو اللہ کے قرآن نے کہا تھا وہ آصف بن برقیہ، اس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ تخت ہزاروں میل دور پڑا ہوا تخت منگوا لیا، صرف آنکھ جھپکی۔ اگر اللہ کا جو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور میرے نبی کے مقتدی ہیں، ہمارے نبی کے مقتدی ہیں، اگر وہ مقتدی کا آگے مقتدی جو ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل دور سے تخت منگوا سکتا ہے، تو جو سردار انبیاء ہوں، خاتم المرسلین ہوں، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ اللہ رب العزت نے جب بلانا ہے تو اللہ کے سامنے کون سی چیز ٹکتی ہے؟ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا آج کی رات کے آنے والی جو رات ہے یہ بڑی عظیم رات ہے، اس عظیم رات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر ملاقات کی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو اس رات کے اندر اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آنے والی جو رات ہے اس کے اندر ہم نوافل کا اہتمام کریں، اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں۔ اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا کہ ہم جب نوافل پڑھیں گے اپنے نبی سے خاص طور پہ درود پاک کی کثرت کریں۔ جمعے والے دن ویسے درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، لیکن جو آج آنے والی رات ہے اس کے اندر بہت زیادہ کثرت کر کے ہمارے نبی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا عظیم محبت کا سلسلہ جو ہے وہ اس کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور اپنا اظہار محبت جو ہے وہ اپنے نبی کے ساتھ
درود پاک کی صورت میں کریں تاکہ ہمارے نبی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں. ویسے تو ہمارے نبی عرب کا جو ہے امت کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم ہی اپنے جو ہے وہ ہاتھ پیچھے کھینچتے, ہمارے نبی ہم سے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے. وہ تو جب معراج پہ بھی جانے لگے تو کہنے لگے تھے جبریل میرا دل نہیں کرتا کہ میں جاؤں اپنی امت کو چھوڑ کر, تو پھر بھی جو ہے وہ اپنی امت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے کہ میں اپنی امت کی بخشش کروا کے آؤں گا. ہماری امت کی بخشش کے لیے جو ہے وہ ہمارے نبی اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں. تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آج کی رات جو ہے بڑی عظیم رات ہے, کوشش کریں اس کے اندر جتنی بھی زیادہ سے زیادہ تسبیحات ہو سکتی ہیں درود پاک کی کثرت کرتے ہوئے, نوافل کی کثرت کرتے ہوئے, قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرتے ہوئے, اپنے پچھلے مرحومین جتنے بھی ہیں ہمارے عزیز و اکرام جیسے کہ میرے والد صاحب اور باقی عزیز و اکرام ہم سب کے بھی کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں, تو اس دنیا سے جتنے بھی گئے ہیں ان کو یاد رکھیں, ان کی بارگاہ میں اصالہ ثواب کا سلسلہ قائم کریں. جو بھی ہو سکتا ہے کھانے کی صورت میں ہو جائے, وہ جو ہے نوافل کی صورت میں ہو جائے, قرآن کریم کی تلاوت کی صورت میں ہو جائے, درود پاک کوئی بھی ذکر و اذکار کی صورت میں ہو جائے, اپنے پچھلوں کو یاد رکھا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اپنے پچھلوں کو یاد نہیں رکھتا, جو ان سے پہلے گزر گئے, جو ان کو یاد نہیں رکھتا, وہ بھی کوئی بندہ ہے. وہ کیسے؟ جب آپ چلے جائیں گے پھر آپ کو کون یاد رکھے گا؟ جب ہم اپنے پچھلوں کو, اپنے بڑوں کو یاد نہیں کریں گے تو ہمارے چھوٹے ہم کو کیسے یاد کریں گے؟ تو بہرحال ان کے سامنے ان کی تربیت بھی کریں. ہمیں چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو یہ تربیت بھی کریں کہ جب کوئی بڑا چلا جائے تو ان کو کر کے بھی دکھائیں کہ ایسے کرنا ہے, ان کو پیچھے سے یاد ایسے کرنا ہے, ان کو جو ہے وہ پیچھے سے ثواب کا, اصالہ ثواب کا سلسلہ کیسے قائم رکھنا ہے. ہمارے نوجوان اسی لیے تو دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں چونکہ ہم نے ان کے سامنے تربیت کرتے ہوئے کچھ پیش نہیں کیا, ہم نے ان کو کر کے نہیں دکھایا کہ کیسے کرنا ہے. تو دعائے خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارا آنا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.